قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو جی اور جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ، بالکل، مگر ایک شرط تھی، اس درخت کے قریب نہ جانا، ورنہ اپنا نقصان کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو آج ہم اسی واقعے کی کچھ تفصیل میں بات کریں گے۔ جی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ اس حکم اور خاص طور پر اس ممانعت میں کیا حکمت تھی۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ واقعہ دیکھیں، یہ صرف ایک قصہ نہیں ہے، یہ انسانی فطرت کو سمجھنے کے لیے اللہ کے احکامات کی نوعیت، آزمائش کیا ہوتی ہے، اطاعت کیا ہے، ان سب کو سمجھنے کے لیے بہت بنیادی ہے۔ صحیح۔ یہیں سے تو انسانی ذمہ داری کا آپ کہہ لیں آغاز ہوتا ہے۔ اچھا، روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ شروع میں جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کچھ تنہا تھے۔ جی ہاں، کچھ روایات اس طرف اشارہ کرتی ہیں، اور اسی پس منظر میں پھر حضرت حوا کی تخلیق ہوئی۔ ان کی تخلیق کیسی ہوئی؟ کچھ تفصیل؟ جی، تفاسیر میں عام طور پر یہی ملتا ہے کہ جب حضرت آدم سو رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا۔ اچھا۔ اور جب وہ جاگے اور انہیں دیکھا تو پوچھا آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں حوا ہوں، آپ کی بیوی۔ اللہ نے مجھے بنایا ہے تاکہ آپ مجھ سے سکون پائیں اور میں آپ سے، یعنی ایک دوسرے کے لیے باعث سکون بننا۔ بہت خوب، یہ تو تعلق کی بنیاد ہوئی۔ جی بالکل، اور پھر وہ حکم آیا جنت میں رہنے کا اور نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا۔ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا۔ ہاں، یعنی جہاں سے جی چاہے خوب کھاؤ پیو، کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہ تو بڑی وسیع اجازت تھی، مکمل آزادی۔ بالکل۔ لیکن اسی وسیع اجازت کے ساتھ ہی ایک حد بھی مقرر کر دی گئی۔ وہی درخت والی بات، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ۔ جی، اس خاص درخت کے قریب بھی مت جانا۔ یہ بات اہم ہے کہ صرف کھانے سے نہیں روکا، قریب جانے سے بھی منع کیا ہے۔ جی ہاں، اس قریب نہ جانے میں کیا خاص نکتہ ہے؟ مطلب کیوں صرف کھانے سے منع نہیں کیا؟ دیکھیں حکمت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اکثر جو چیز منع ہوتی ہے نا، جی، اس کے قریب جانا ہی اس کی طرف کشش پیدا کرتا ہے، رغبت بڑھتی ہے۔ اچھا، نفسیاتی پہلو ہے یہ۔ بالکل، انسان کا تجسس بڑھتا ہے اور جب آپ قریب ہوتے ہیں تو وہ تجسس وہ خواہش میں بدل سکتا ہے اور پھر شاید حکم کی سنگینی بھول جائے۔ آئین ممکن ہے۔ تو یہ ایک طرح سے یوں سمجھیں حفاظتی اقدام تھا۔ اصلی گناہ سے بچانے کے لیے اس کے راستے کی طرف جانے سے ہی روک دیا گیا۔ اس سے تو بڑا اہم اصول نکلتا ہے جی بالکل، کہ شریعت صرف برائی سے نہیں روکتی بلکہ برائی کی طرف لے جانے والے اسباب سے بھی بچنے کو کہتی ہے۔ جی ہاں۔ یہ اصول زندگی میں کئی جگہ کام آتا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اس درخت کی طرف۔ یہ تھا کون سا درخت؟ اس پر تو بہت الگ الگ باتیں ہیں۔ جی، اس پر کوئی حتمی بات یا اتفاق نہیں ملتا مفسرین میں۔ کیا کہا گیا ہے؟ مختلف اقوال ہیں، کچھ کہتے ہیں گندم کا پودا تھا، کوئی کہتا ہے انگور کی بیل تھی، اچھا، بعض نے کہا انجیر کا درخت تھا، کچھ نے کافور کا بھی کہا ہے۔ اور وہ علم کا درخت یا ہمیشہ کی زندگی کا درخت والی بات؟ جی، شجرۃ العلم یا شجرۃ الخلد کی روایات بھی ہیں۔ لیکن یہ بھی واضح نہیں کہ یہ دنیا میں پائے جانے والے درختوں میں سے کوئی تھا یا کوئی بالکل الگ جنت کا مخصوص درخت تھا۔ کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ ان ناموں میں شاید کوئی علامتی معنی پوشیدہ ہوں، مثلا جیسے گندم کا تعلق زمینی رزق سے ہو سکتا ہے، یا علم کا درخت عقل و شعور کی کسی خاص حالت کی طرف اشارہ ہو۔ لیکن اصل نقطہ یہ ہے کہ قرآن نے خود درخت کا نام نہیں بتایا۔ صحیح۔ تو شاید نام یا قسم جاننا اتنا اہم نہیں تھا جتنا کہ حکم کی پابندی کرنا تھا۔ بات تو حکم کی تھی۔ جی، شاید اس کا نامعلوم رہنا ہی اس بات پر زور دیتا ہے کہ اصل اہمیت حکم ماننے کی تھی۔ آیت کے آخر میں جو تنبیہ ہے فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یہاں ظالمین سے کیا مراد ہے؟ ظالمین کا عام ترجمہ تو ظالمی کرتے ہیں، لیکن یہاں اس کا مطلب زیادہ گہرا ہے۔ جی، عربی میں ظلم کا اصل مطلب ہے کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ سے ہٹا دینا، بے موقع رکھنا۔ اچھا، تو جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ دراصل اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے۔ اپنے آپ پر کیسے؟ یوں کہ وہ اپنی فطرت کے خلاف چاہتا ہے، خود کو اللہ کی رحمت سے، جنت کی نعمتوں سے دور کرنے کا سبب بنتا ہے۔ تو ظالمین مطلب وہ لوگ جو اپنا ہی نقصان کر بیٹھتے ہیں۔ جی،
اللہ کا حکم توڑ کر اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچانے والے۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کا خلاصہ کریں، آدم و حوا کو جنت میں رہنے کا حکم ملا، وسیع نعمتیں تھیں، جی لیکن ایک واضح حد تھی، ایک درخت سے دور رہنا۔ بالکل۔ اور اس ممانعت میں حکمت یہ کہ نافرمانی کی طرف لے جانے والی جو خواہش ہے اسے بچایا جائے۔ جی، اس کے محرک سے ہی دور رکھنا۔ درخت کی اصل شناخت وہ غیر یقینی ہے۔ ہاں، وہ اتنی اہم نہیں۔ اہم بات حکم کی اطاعت تھی، اور نافرمانی کا نتیجہ ظلم، یعنی خود اپنا نقصان۔ بالکل۔ اور آخر میں ایک بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ کہ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے احکامات کی نوعیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں حکم کی پوری منطق یا تفصیل فوراً سمجھ نہیں آتی، جیسے یہاں درخت کی قسم اہم نہیں تھی، صحیح، اہم تھی اللہ کے حکم کی تعمیل۔ یہ آزمائش کا حصہ تھا۔ یعنی اطاعت کی اصل روح حکم دینے والے پر بھروسہ اور احترام ہے۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ کسی حکم کی ظاہری تفصیل میں الجھنے سے بہتر ہے کہ اس کی روح اور مقصد کو سمجھا جائے؟ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے، اور شاید سامعین اس پر مزید سوچ وچار کر سکتے